عظمت سیدہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله البررة الكرام سيما علي عليه السلام الذي ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين ولعنة الداعمة على أعداء الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے آج کی اس عظیم شب کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کرام کو اور بالاخص امام عصر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مومنین کرام، جیسا کہ مظفر بھائی بھی بیان کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان ایام کی عظمت کا پتہ چلے، جن ایام کے اندر ولادت یا شہادت واقع ہوتی ہے وہ دن عام دنوں سے فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ آج کی رات روایات کے مطابق اس کی عظمت لیلۃ القدر جتنی ہے۔ لیلۃ القدر میں واقعاً جس طرح کیونکہ ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ رات اتنی ہی عظمتوں کی مالک ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے غافل تھے۔ جس طرح لیلۃ القدر کے اعمال ہیں، اسی طرح اس دن جس دن بی بی کی ولادت ہوتی ہے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ فقراء کو، غریب انسانوں پر خرچ کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
اگر آپ عام دنوں میں انفاق کرتے ہیں تو اس کا اور مرتبہ ہے، لیکن اس دن اگر آپ انفاق کریں گے تو اس کی اور فضیلت ہے۔ اور جناب سیدہ کی زیارت پڑھنا وہ مستحب ہے۔ انشاءاللہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی پڑی ہے تقریباً تمام گروپس میں یہ زیارت، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ پڑھیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک انتہائی مختصر سورہ کا ذکر کیا کہ جس کی فضیلت کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ، کہ جو شخص اپنی فرض نمازوں میں یا نافلہ نمازوں میں اس سورہ انا اعطیناک الکوثر کو پڑھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامہ، پروردگار عالم قیامت والے دن اسے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ تو واقعاً ہم یہ سورت اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کی عظمت کا پتہ چلا، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم نماز میں یہ سورت پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اسی سورت کی وجہ سے پروردگار عالم قیامت والے دن ہمیں حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں مومنین، ہم جو فضائل پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ فقط ہم ان کو اپنی سماعت کی لذت کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ تاکہ ہمیں اس معصوم ہستی کی معرفت زیادہ نصیب ہو اور ہم اس ہستی کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں۔ اور جس عظیم ہستی کی آج کی ولادت ہے، آج کی شب میں جس کی شب ولادت ہے، واقعاً وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ کوئی نبی رسول اللہ کے علاوہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نبی بھی اس ہستی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور واقعاً یہ بات فقط خطابت کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تکاملت نبوت نبی من الانبیاء، کہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی حتی اقر بفضلها و محبتها، جب تک کہ وہ اس بی بی کی فضیلت کا اقرار نہ کرے اور اس کی محبت کا اقرار نہ کرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو مومنین و مومنات جا رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ تشریف رکھیں، لنگر کا خصوصی انتظام ہے۔ تو جن انبیاء کی نبوت اس بی بی کی فضیلت کے اقرار کے بغیر کامل نہیں ہوتی، تو وہ نبی اس بی بی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ اور واقعاً جب بی بی کے فضائل انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس ہستی کو کتنی عظمتیں عطا کی تھی اور کتنی عظمتوں کی یہ بی بی مالک تھی۔ بہت سی چیزیں مظفر بھائی نے بیان کر دی ہیں، بس ایک دو چیزیں میں ان میں سے بیان کروں گا، بس بی بی کے ایک دو فضائل بیان کر کے آپ کی زحمتیں جلدی تمام کروں گا۔ اللہ کے رسول کہ جو سر سے پاؤں تک معطر وجود رکھتے ہیں، رسول اللہ کے اگر آپ فضائل پڑھیں تو اللہ کے رسول کے بدن کے بھی بہت فضائل ہیں، جن میں سے چند فضائل یہ ہیں کہ اللہ کے رسول جس گلی سے گزرتے تھے
وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اس گلی سے گزرتا اسے علم ہو جاتا کہ اللہ کا حبیب اس گلی سے گزر چکا ہے، اور اللہ کے رسول جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو اس بچے کے سر سے خوشبو شروع ہو جاتی تھی، اور وہ بچہ عام بچہ نہیں رہتا تھا۔ اور جناب ام سلمہ جب اللہ کے رسول گرمیوں میں سوئے ہوتے تھے تو ان کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کرتی تھی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتی تھی کہ اس پسینے سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی، اور کسی مکھی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ رسول اللہ کے جسم اطہر پر بیٹھ جائے۔ کیونکہ مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، اور پروردگار عالم نے ان کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کیا ہے۔ اب یہ رسول کے جو سر سے پاؤں تک ایک معطر وجود رکھتا ہے، جس گلی سے گزرے وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس سے خوشبو جاری ہو جاتی ہے، اور جن کے پسینے سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب سیدہ کے گھر کی طرف جانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلما اشتقت الى رائحة الجنہ شممت ابنتی فاطمہ، جب محمد مصطفیٰ کو جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت سیدہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ رسول کے جو سر سے پاؤں تک وجود معطر رکھتا ہے، اگر اس سے خوشبو کی طلب ہوتی ہے اور جنت کی خوشبو کی، تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو کے مشتاق ہوتے ہیں۔ تو واقعی یہ عظمت جناب سیدہ کی ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی اپنے نواسوں کو پکارتے تھے تو فرماتے تھے یا حسن فداک امی و ابی، اے میرے بیٹے حسن میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کو پکارتے تو ارشاد فرماتے یا حسین فداک امی و ابی، اے میرے حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ لیکن جب جناب سیدہ کو مخاطب ہوتے تو فرماتے فدا کا ابو کے، اے بیٹی تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ تو یہ واقعی یہ عظمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کی بیٹی تھی، وہ ان کے مقام کی وجہ سے، اور روایات آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول نے قدم قدم پر اور ہر موقع پر اپنی اس بیٹی کا تعارف کروایا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتی تھی تو رسول اکرم کیا کرتے تھے؟ فقام الیہا، اپنی جگہ چھوڑ کر چند قدم چل کر جناب سیدہ کا استقبال کرتے، وقبل یدیہا، اور بی بی کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهَا، اور جس جگہ خود بیٹھے ہوتے تھے صدر مجلس میں جناب سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ اور یہ کام بہت دفعہ اصحاب کے سامنے اللہ کے رسول نے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں بی بی کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور جیسا مظفر بھائی عرض کر آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، بہت سے انہوں نے بی بی کے جو گھریلو کام کیے، اس میں سے بس ایک کام کا ذکر کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ یہ بی بی خود روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ، اب دیکھیں جناب سیدہ جو چکی پیستی تھی، ان کے گھر کے فرد کتنے تھے؟ 3-4 فرد تھے گھر کے، تو ان کو کتنے کاٹا پیسنا پڑتا ہوگا اپنے لیے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں رات کو جناب امیر گھر واپس تشریف لائے تو میں نے
چکی پیسنا شروع کی، فجر تک میں چکی پیستی رہی اور میں نے اپنے بیٹوں کی حفاظت کا ذمہ مولا کائنات کے سپرد کیا۔ تو اب میں واقعی جب میں نے روایت پڑھی میں سوچتا تھا کہ یہ جو کام تھا مشکل کام وہ مولا کائنات کو کرنا چاہیے تھا، لیکن جناب سیدہ باقی جب روایات پڑھی جناب سیدہ یہ پورا اہتمام کرتی تھی کہ جب مولا کائنات چاہے جنگ سے واپس آئیں یا باہر مزدوری کر کے واپس آئیں تو ان کو کوئی کام نہ کرنے دوں، بلکہ ان کے لیے باعث تسکین بنوں، ان کو آرام کا زیادہ سے زیادہ میں موقع دوں تاکہ وہ باہر کے کام اچھے انداز میں کریں۔ اور تقسیم بھی اسی طرح کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ گھر کے اندر والے کام جناب سیدہ کریں گی اور باہر والے کام جناب امیر کریں گے۔ تو واقعی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر بھی انہی اصولوں کو اپنائیں تو ہماری زندگی بھی جنت نظیر بن سکتی ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ تو پروردگار عالم نے یہ جو اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں کہ سورہ کوثر نازل کب ہوئی۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے ایک بیٹے کی تدفین کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے کہ عاص بن وائل یہ ملعون، اس کی جب نظر پڑی تو اس نے کہا کہ اب یہ شخص ابتر ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو آپ کے دل پر بہت گراں گزرا، تو اس وقت پروردگار عالم نے آپ کو بی بی کوثر کی صورت میں عطا کی۔ اور اس میں کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے اللہ کے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب جب اللہ کوئی نعمت انسان کو دے پھر اس کے بعد انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ اسی صورت میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی خیر کثیر عطا کی ہے تو پھر اس نعمت کا آپ شکر کس طرح ادا کریں؟ فصل لربک، پس اپنے رب کی نماز پڑھیں، ونحر، نحر کسے کہتے ہیں؟ عام جو چھوٹے جانور اگر انسان قربان کرے تو عربی کی زبان میں ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نحر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ تو جب قربانی بڑی تھی، جب نعمت پروردگار عالم نے بڑی دی تھی تو اس پر پروردگار عالم نے رسول اللہ سے بھی ایک بڑے جانور کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ تو ہمیں اس سے ایک جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ جب پروردگار عالم ہم پہ اپنی نعمتیں کریں تو نعمتوں کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اولاد کی نعمت عطا ہو تو ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بالعموم ہم کنجروں کو بلا لیتے ہیں، ہم ناچ گانا کرتے ہیں، ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کی تو پھر جو مطالبہ کیا اس نعمت کے بدلے میں وہ یہ کہا کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جب کوئی نعمت حاصل ہو تو ہمیں بھی پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے رابطہ بڑھائیں اور قربانی کر کے اس کی مخلوق سے رابطہ بڑھائیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان ایام کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد اور ان کی پاک آل کا واسطہ، اور بالخصوص اس باعزت اور باعظمت بی بی کی اس ولادت کی شب کا واسطہ پروردگارہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے اساتذہ کرام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں آج کی شب کے صدقے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبور کو محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں آج کی شب کے صدقے ان کی جھولیاں آباد فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔
پروردگارہ جو مقروض ہیں جناب سیدہ کی ولادت کی شب کی صدقے ان کے قرض غیب سے ادا فرما، پروردگارہ جو مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانی دور فرما، پروردگارہ ملک پاکستان کو سیاسی و معاشی استحکام نصیب فرما، اسلام و پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہمارے ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما، بر محمد و آل محمد صلوات۔